بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ سوال کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک ہاٹ ایشو ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی ایک بار پھر جنگ شروع ہوئی بھی ہے، تو اس حوالے سے مسجد اقصیٰ جو ہے وہ لوگوں کی خبروں کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جو ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ مسجد اقصیٰ سے مراد یہ بیت المقدس ہے، تو قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوا تھا وہ مسجد الحرام یعنی مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس فلسطین تک ہوا تھا، اور اس کو کوئی بھی سفر معراج نہیں کہتا۔ نہ عقل اس بات کو تسلیم کرے گی کہ زمین کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جانا معراج ہے، کیونکہ جو معراج کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ کی طرف گئے تھے، بالائے آسمانوں کی طرف کہیں گئے تھے، سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، عرش معلیٰ تک گئے ہیں، اور افق اعلیٰ، یہ الفاظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئے ہیں، افق اعلیٰ کے، سدرۃ المنتہا کے، عرش معلیٰ کے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو مقامات جن کی نشاندہی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں ہوئی ہوئی ہے، یہ اس زمین کے مقامات نہیں ہیں، تو لا محالہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ مسجد اقصیٰ بھی پھر اس زمین پر نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے فرزند رسول، یہ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ تو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ مسجد، اور پھر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ وہاں ہے، یعنی مسجد اقصیٰ اس فرش کے اوپر نہیں ہے، عرش کے اوپر ہے۔ اس حوالے سے جو روایات ہمارے سامنے ہیں اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بیت اللہ بنوا رکھا ہے، یعنی جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، بالکل اسی طرح عرش معلیٰ پر بھی ایک خانہ کعبہ ہے، جسے قرآن مجید نے بیت المعمور کہا ہے۔ بیت المعمور کے الفاظ قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ جس طرح فرش پر بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے عرش پر جو بیت اللہ ہے یعنی بیت المعمور ہے، اس بیت المعمور کے ارد گرد جو مسجد ہے اسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ بالائے آسمانوں پر ہے، عرش معلیٰ پر ہے، نہ کہ زمین پر یا فرش پر ہے۔ اور جس طرح مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے ارد گرد ہر وقت طواف کعبہ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے عرش معلیٰ پر جو بیت المعمور ہے اور اس کے ارد گرد جو مسجد اقصیٰ ہے اس کا بھی طواف ہو رہا ہے۔ فرش پر مسجد الحرام میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا طواف انسان کر رہے ہیں، اور عرش پر
بیت المعمور کا طواف، مسجد اقصی میں بیت المعمور کا طواف فرشتے کر رہے ہیں، اور چونکہ فرشتوں کی تعداد اربوں کھربوں میں ہے، لہذا ایک مرتبہ جو فرشتہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے، پھر اسے دوبارہ یہ موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ طواف کر سکے۔ تو یہ مسجد الاقصی کے بارے میں یہ کانسیپٹ کہ مسجد الاقصی جو ہے وہ بیت المقدس ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ امام کا معصوم کا فرمان یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی سے زیادہ، بیت المقدس سے زیادہ فضیلت والی مسجد تو مسجد کوفہ ہے۔ یعنی یہ جو 3 مسجدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت فضیلت والی مسجدیں ہیں، جس میں نمبر 1 مسجد الحرام خانہ کا مکہ مکرمہ میں، دوسری مسجد نبوی مدینہ منورہ میں، اور تیسری مسجد اقصی جو عرش معلیٰ پر ہے۔ اب اگر مسجد اقصی بیت المقدس کو کہا جائے تو بیت المقدس سے زیادہ فضیلت والی جگہ تو مسجد کوفہ ہے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے۔ تو اس لیے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ بیت المقدس یقیناً مقدس ہے، لیکن یہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ مسجد اقصی عرش معلیٰ پر ہے۔ میں ایک روایت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ کافی طویل روایت ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 جس کا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات اس خدا کی کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کا ماحول ارد گرد ہم نے مبارک بنایا تھا تاکہ اس بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہ بہت سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر المتقین میں علامہ سید امداد حسین کاظمی نے لکھا ہے کہ واقعہ معراج یہ ہے کہ ایک رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کر کے 7ویں آسمان کے ملکوت و عجائبات کی سیر اور دوزخ و بہشت کی نظارے دکھاتے ہوئے عرش معلیٰ پر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیزی سے گئے اور واپس بھی آ گئے کہ آپ کے دروازے کی زنجیر ہلتی رہی، بستر جس پر آپ قبل روانگی استراحت فرما رہے تھے ویسا ہی گرم رہا۔ بعض مسلمان آپ کی معراج جسمانی کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ صرف خواب میں دیکھا ہے۔ مذہب اہل بیت یہ ہے کہ آپ بجسد انصری آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ چنانچہ ملا محمد باقر مجلسی نے حیات القلوب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260 پر لکھا ہے کہ بآیات کریمہ و احادیث متواترہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور آسمانوں کی سدرۃ المنتہی اور عرش معلیٰ تک سیر کرائی، اور یہ معراج بدن سے تھا نہ کہ بے بدن، روح سے اور بیداری میں تھا نہ کہ خواب میں۔ اور جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 262 پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو معراج جسمانی اور شفاعت اور سوال قبر و دوزخ کے مخلوق ہونے کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو معراج پر ایمان نہ لایا اس نے حضور کو جھٹلایا۔ تفسیر صافی صفحہ نمبر 283 پر بحوالہ تفسیر قمی لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام مسجد الحرام میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک دفعہ آپ نے آسمان کی طرف نظر کی
دوسری دفعہ کعبے کی طرف اور پھر 3 بار یہی آیت تلاوت فرمائی۔ پھر اسماعیل جیفی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عراقی، اہل عراق اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار اپنے بندے کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، بلکہ اس سے اس تک لے گیا۔ اور دوسرا لفظ اس فرماتے وقت آپ نے اپنے دست مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کا نام حرم ہے۔ تفسیر عیاشی میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تھا کہ وہ مسجدیں جن کی خاص فضیلتیں ہیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا مسجد الحرام، مسجد رسول یعنی مسجد نبوی۔ کسی نے عرض کیا اور مسجد اقصی؟ فرمایا وہ تو بالائے آسمانوں میں ہے، جہاں شب معراج جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے۔ اس پر عرض کی گئی کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ مسجد اقصی بیت المقدس مراد ہے۔ فرمایا اس سے تو مسجد کوفہ افضل ہے، یعنی بیت المقدس سے تو مسجد کوفہ افضل ہے۔ اب یہ روایت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی یعنی بالائے آسمانوں کی سیر کرائی تھی، نہ کہ بیت المقدس کی سیر کرائی تھی۔ اور اگر بیت المقدس تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو کوئی معراج نہیں رہ گئی نا۔ زمین کے ایک معراج کا تو مطلب ہی بلندی ہے، معراج کا تو مطلب ہی اوپر کی طرف جانا ہے۔ تو مسجد الحرام سے مسجد بیت المقدس چلے جانا، یہ تو معراج نہیں رہتی پھر۔ لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ مسجد اقصی جو ہے وہ فرش پر نہیں بلکہ عرش پر ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، جو کہ شیعوں کے بڑے مترجم اور مفسر علامہ حافظ سید فرمان علی شاہ نے لکھی ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں تصریحاً خدا نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے مسجد اقصی سے بیت المقدس مراد لی ہے، مگر بہت سی تفسیروں سے ثابت ہے کہ مسجد اقصی سے وہ مسجد مراد ہے جو خانہ کعبہ کے مقابل آسمان پر ہے۔ بہرحال تمام اہل اسلام کی متفق علیہ اعتقاد ہے کہ آپ کو معراج ہوئی اور بدنی ہوئی، فقط روحی نہیں تھی، اور اس کا منکر کافر ہے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو ہوئی، بعض 17 ربیع الاول کہتے ہیں، بعض 27 رجب، بعض نے 17 رمضان اور بعض نے 21 رمضان۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک مرتبہ ہوئی یا کئی مرتبہ۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ مسجد الحرام سے حجرے سے ہوئی یا ام ہانی کے گھر سے۔ خلاصہ ہمارا فرض مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ جو خدا نے فرمایا ہے اور سچے نبی نے خبر دی ہے، اسے دل سے مانیں اور عقلی تکون کے پیچھے نہ پڑیں۔ اول تو ہماری عقل ہی کیا اور فلسفیوں کے اقوال پر بھروسہ ہی کیا، تو ان میں خود باہم اختلاف ہے، پھر کس پر اعتبار ہو اور کس پر نہ ہو۔ اس کے علاوہ خود انہی کی عقلوں دلیلوں پر بھی معراج بخوبی ثابت ہے، پھر وہمی باتوں میں کیوں پڑیں؟ تو اس طرح معراج کے حوالے سے جو لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک کی سیر کرائی تھی اور وہ مسجد الاقصی سے مراد بیت المقدس لیتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ ایسا ہے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد اقصی بالائے آسمانوں میں بیت المعمور کے ارد گرد ہے، اور بیت المعمور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر عرش معلیٰ پر ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ کا طواف انسان کر رہے ہیں، اسی طریقے سے بیت المعمور کا طواف فرشتے کر رہے ہیں۔